جس شخص کے اندر سیلف کنٹرول ہوتا ہے نا، وہ اپنی آواز اونچی نہیں کرتا، وہ اس کو چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور جس کو سیلف کنٹرول نہیں، چھوٹی سی کسی نے بات کی، چیخ کے جواب، چیخ کے جواب، چیخ کے جواب. دو طرح کی مائیں ہوتی، ایک وہ جو ہر بات کے جواب میں چیختی چلاتی اور کبھی بچوں سے آرام سے بات ہی نہیں کرتی، اور بچوں بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ماں چاہتی کیا ہے، ہر وقت ہی غصے پر رہتی ہے. پھر وہ دیکھتے اس کے دوست کی ماں تو ایسی نہیں، پھر وہ اپنی ماں سے نفرت کرتا ہے اور دوست کی ماں سے محبت کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، شادی کے بعد انسان دیکھتا ہے کہ میری ماں تو اور طرح تھی، ساس میری بہت اچھی ہے، یہ بہت محبت کرتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، اب وہ بچہ جو ہے وہ ساس سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے. اب ماں کو اور جیلسی ہونے لگتی ہے، اور زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، اور زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو کہ تم بہت بے وفا ہو. بات بے وفائی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ محبت دینے سے ملتی ہے. یاد رکھیے، محبت ارن کی جاتی ہے، ایسے مفت میں نہیں ملتی. جو بھی ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب ہم احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اپنی طرف سے اچھا کرتے ہیں، تو جواب میں بھی محبت ملتی. کہتے ہیں نا کہ اگر پھر بھی محبت نہ ملے تو کیا کرو، ڈوز بڑھا دو اور زیادہ محبت کرو. نفرت لینا، نفرت پالنا، یعنی نفرتیں اکٹھی کرنا بڑا آسان ہے. دو باتیں سنا دو کسی کو، وہ کبھی نہیں بھولے گا اس نے مجھے فلاں وقت میں یہ کہا تھا. لیکن کسی کی محبت حاصل کرنے میں ایک وقت لگتا ہے. تو بہرحال محبت ہو یا اچھے تعلقات ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان میں نرمی ان کو خوبصورت بنا دیتی ہے. نرمی بہت سے کام آسان کر دیتی ہے، قول میں بھی فعل میں بھی. نرم پہلو اختیار کرنا، آسان کام کو لینا، اور یہ سختی کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، نرمی کا اپوزٹ کیا، متضاد کیا، سختی. امام سفیان ثوری نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جانتے ہو نرمی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہمیں بتا دیں. انہوں نے کہا یہ کہ تم کاموں کو ان کی جگہوں پہ رکھو، جو کام جتنا امپورٹنٹ ہے نا اس کو اتنی امپورٹنس دو. سختی کو اس کی جگہ پر، نرمی کو اس کی جگہ پر، تلوار کو اس کی جگہ پر، کوڑے کو اس کی جگہ پر. یہ نرمی ہے. چھری کو اپنی جگہ، کینچی کو اپنی جگہ، سختی کو اپنی جگہ، نرمی کو اپنی جگہ. ہر جگہ نرمی بھی نہیں چلتی اور ہر جگہ سختی بھی نہیں چاہیے ہوتی. ہر چیز اپنی جگہ پر ہی اچھی لگتی. ٹھیک ہے، نرمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سختی اکھڑ پن جس چیز میں ہوگی اسے بدنما کر دے گی، اور اللہ بہت نرم خو ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نرمی کو پسند کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور اگر آپ بدخلق سخت دل ہوتے تو یقیناً یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، پھر یہ آپ کے ساتھ مل کے کام نہ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کیا مومنوں کے ساتھ شفیق ہیں، مہربان ہیں، رحیم ہیں. انبیاء کی صفت بھی یہی تھی. حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکَاةً، ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاکیزہ سیرت بنایا تھا. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ واقعی پرہیزگار تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اور اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے تواضع سے پیش آئیں. اور یہ کامل ایمان والے جو مومن ہیں ان کی یہ صفت ہے، رحماء بینہم، کہ آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آسان اور نرم ہوتے، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو اپنے پیچھے چلایا جائے تو وہ مطیع ہو کر چلا آتا ہے، اور اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو وہ آگے کو جانے لگتا ہے، اور اگر اس کو تم چٹان پر بھی بٹھا دو تو وہاں وہ بیٹھ جاتا ہے. ایزی گوئنگ، نو ایگو، کوئی پرابلم نہیں، یعنی دوسروں کی بات آسانی سے مان لیتا ہے. اسی طرح ابو انبا خولانی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اہل زمین میں سے اللہ کے کچھ برتن ہیں، اور تمہارے رب کے برتن نیک لوگوں کے دل ہیں، اور اس کی طرف ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو ان میں سب سے زیادہ نرم ہیں،
اور سب سے زیادہ رقت والے ہیں، یعنی ان کے دل نرم ہیں۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حکمت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نرمی کرنا حکمت کا نچوڑ ہے، یعنی وہ شخص نہایت صاحب حکمت ہے جس کے اندر نرمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کے لوگوں کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے، یعنی جس گھرانے کی خیر مطلوب ہوتی ہے ان کے اندر نرمی ڈال دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جس سے نرمی روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے، انہیں سختی سے خیر نہیں آئے گی۔ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور نرمی جس چیز سے بھی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ مثلاً آپ کی چال میں اگر نرمی نہیں، آپ کی بات، آپ کی ٹون میں نرمی نہیں، آپ کی چیزیں اٹھانے رکھنے میں نرمی نہیں، ہر چیز میں دھڑ سے ماری، دھڑ سے اٹھائی، دھڑ سے دروازہ بند، ہر چیز میں بس سختی سختی، خوبصورتی نہیں ہے۔ جو آرام سے کام کرتا ہے اس کے کام میں زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا اس کو دنیا اور آخرت کی خیر و بلائی سے نواز دیا گیا، یعنی اس کو سب کچھ مل گیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نرمی کا مظاہرہ کرو، تمہارے ساتھ بھی نرمی کی جائے گی۔ مثلا بچہ بہت اونچا اونچا رو رہا ہے، آپ اس سے اونچی آواز مت کریں، آپ آہستہ آہستہ بولیں، کیا ہوا تھا، کیا بتاؤ مجھے، تو آہستہ سے اس کی بھی آواز ٹون ڈاؤن ہو جائے، نیچے آ جائے گی۔ اور اگر آپ چیخ کر بولیں گے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے پہلے وہ رو رہا ہے اور اب آپ کو دب بھی مار دے، کیونکہ ایسے کیسز ملتے ہیں نا کہ بچے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ ان کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، اور تم معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں، وہ رحم دل شخص جو ہر قرابت دار اور مسلمان کے لیے نرم دل ہو، یعنی یہ نرمی صرف چند لوگوں کے لیے نہیں، سب کے لیے، سب کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آسان ہو، عاجزی کرنے والا ہو، نرم ہو، اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا ہے، ایسا شخص آگ میں نہیں جائے گا۔ اور کیا چاہیے، اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے، کامیابی ہو سکتی ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے۔ پھر دل کا سخت ہونا بدبختی کی علامت ہے، ناکام اور نامراد انسان کی علامت ہے، جس کے دل میں انسانیت کے لیے کوئی رحم نہ ہو، پھر جہنمی شخص کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں؟ وہ سخت مزاج، بدخو اور تکبر کرنے والا۔ وہ کون ہے؟ سخت مزاج، بدخو اور تکبر کرنے والا۔ اب آپ دیکھیں کہ نرمی کی کچھ اقسام ہیں۔ ایک ہے دل کی نرمی، دل میں نرمی کا ہونا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ قرآن سن کر آپ کا دل بہہ جائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، قرآن آپ کے دل پر اثر کرنے لگے، اس سے آپ کا دل اور نرم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سنتے تو آپ کی آنکھیں بہنے لگتی، یہ نرمی کی علامت تھی، دل کی نرمی کی۔ اگر ہماری آنکھیں نہیں بہتی ہیں قرآن سن کر تو مطلب یہ کہ ہمارے دل سخت ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی کو بھی کہیں کہ آپ کا دل بڑا سخت ہے تو وہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا میرا دل کوئی نہیں سخت، میں تو بہت نرم مزاج ہوں۔ لیکن کرائیٹیریا دے دیا گیا، کیسے پتا چلے گا کہ نرم ہے کہ نہیں؟ قرآن سنتے ہوئے کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب یہ سورت فاتحہ لگی ہوئی ہوتی ہے نا تو میں لوگوں کی شکلیں دیکھ رہی ہوتی ہوں، درس سے پہلے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لوگوں کی نگاہیں کدھر ہیں، چہرے پہ تاثرات کیا ہیں، توجہ کیا ہے۔ کچھ لوگ واقعی ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اکا دکا اپنی آنکھیں بعد میں صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثریت یوں لگتا ہے جیسے سن ہی نہ رہے، چہرے پہ کوئی اثر نہیں آ رہا ہوتا، جبکہ قرآن سننے والوں کا حال کیا ہوتا ہے، توجہ سے سننے والوں کا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ سورۃ فاتحہ کی آیات ہے جو بار بار دہرائی جانے والی ہے۔ اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، یعنی پھر وہ آگے لیکچر سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ کی باتیں کیا ہیں،
تاکہ ہم انہیں اپنے اندر جذب کر سکیں. تو قرآن سنتے وقت ہماری کیفیت بدلنی چاہیے، چاہے لیکچر کی جگہ ہو یا کوئی اور ہو. سارا دن نہ صحیح تو دن میں کسی وقت تو صحیح نا. تو دل کو نرم کرنے کا بہترین نسخہ ہے قرآن سننا. قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی، وہ رونا شروع کر دیتے. اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو جتنا علم والا تھا اس کے اندر اتنی ہی خشیت تھی، اللہ کا ڈر تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر یہاں آنسو کی 2 لکیریں نظر آتی تھی، حالانکہ وہ کتنے اسٹرانگ انسان تھے مگر دل ان کا نرم تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرات کرے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور امام ابن قیم کہتے ہیں جب اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنکھیں رونے سے خشک ہو جائیں تو جان لے کہ آنکھوں کا آنسو سے خشک ہو جانا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور اللہ سے تمام دلوں میں سے دور وہ دل ہے جو سخت ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ سے غافل ہوتا ہے.